بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ سیکنڈ ایئر ہمارا آج کا لیکچر ہے حصہ نثر سے مولانا محمد حسین آزاد کا مضمون محنت پسند خیرت مند۔ طالبات، اس سے بیشتر آپ یہ سبق پڑھ چکے ہیں اور اس کی دہرائی بھی کر چکے ہیں۔ اب ہم دوبارہ سے اس کو پڑھ کے یعنی مجموعی طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے اس سبق کو پیش کروں گی تاکہ آپ لوگ اس میں اگر کوئی چیز آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ تو طالبات، آپ لوگوں نے اس کو پڑھ بھی لیا، اس کی دہرائی بھی کر لی۔ اب آپ دوبارہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سبق کا تعارف یہ کہ مولانا محمد حسین آزاد کون تھے۔ تو بچوں، آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ جب آپ سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے حوالہ متن۔ تو حوالہ متن آپ تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ کو سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یاد ہو۔ تو سبق کا عنوان ہے محنت پسند خیرت مند اور مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد، اور آزاد کی کتاب نہرنگ خیال سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ تو بچوں، مولانا محمد حسین آزاد جو کہ سر سید احمد خان کے رفقا میں سے تھے اور بارہا ان کا ذکر ہم نے کیا، تشکیل پاکستان میں بھی میں نے آپ سے ان کا ذکر کیا، پھر میں نے نواب محسن الملک کی کہانی میں بھی آپ سے ذکر کیا۔ تو ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کو بتائی دیتی ہوں کہ مولانا محمد حسین آزاد سر سید کے رفقا میں سے ایک تھے جنہوں نے معاشرتی اصلاح کے لیے جن تمام لوگوں نے معاشرتی اصلاح کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس وقت جب مسلمان ایک نازک دور سے گزر رہے تھے اور مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، تو ایسے میں سر سید احمد خان جیسے رہنما اٹھے اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ جہاں میں بات کرتی ہوں سر سید کے رفقا کی، تو ان میں 5 افراد کا نام قابل ذکر ہے، جن میں مولانا محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان سب سے پہلے نمبر پر، پھر مولانا شبلی نعمانی، مولانا محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا الطاف حسین حالی۔ تو یہ 5 نام ہیں جنہیں عناصر خمسہ بھی کہا جاتا ہے اور سر سید کے رفقا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے نام اپنے اپنے میدان میں اپنی اپنی نمایاں خدمات کی وجہ سے قابل ذکر ہیں۔ تو بچوں، مولانا محمد حسین آزاد نے بھی بہت ساری کتابیں لکھیں اور یہ جو مضمون آپ پڑھ رہے ہیں یہ ان کی کتاب نہرنگ خیال سے لیا گیا ہے۔ اور اس مضمون کے بارے میں تھوڑا سا تعارف یہ کہ تمثیل نگاری اس مضمون میں مولانا محمد حسین آزاد نے پیش کی ہے۔ یعنی آپ تمثیل کہتے ہیں کسی بھی چیز جو کہ ہم تمثیل مطلب مثال مراد کے وہ جذبے، وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی، مولانا نے ان کو ایک مجسم صورت میں یعنی جسم عطا کر کے ان کو پیش کیا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ عقل ہے، غصہ ہے، پیار ہے، محبت ہے، یہ جذبات ہیں، ٹھیک ہے، یہ دکھائی نہیں دیتے، یہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو مولانا نے ان کو ایک روپ دے کر الفاظ کے ساتھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ گویا وہ لگتا ہے کہ ایک مجسم صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے اس مضمون میں طالبات، اس مضمون میں تمثیل کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ محنت جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے۔ باقی کہانیاں پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہے کہ آزاد نے ایک ملک کا، ایک فرضی ملک کا نام لے کر اس کی رعایا اور اس کے بادشاہ کا رعایا کے ساتھ تعلق اور اس ملک میں موجود خوشحالی کا ذکر کیا ہے کہ وہ ملک کیسا تھا، جس کا نام ملک فراغ تھا، اور وہاں کا بادشاہ خسرو آرام جو کہ
رعایا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا، اور رعایا بھی خوشحال تھی۔ تو ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں تھی، اور وہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے پاس ہر چیز اپنی ضرورت سے زیادہ وافر مقدار میں موجود تھی۔ تو اب بچوں جب کہ ہر چیز وافر مقدار میں ان کے پاس موجود تھی، تو ان کو اور کس چیز کی طلب ہو سکتی تھی؟ وافر مقدار میں موجود تھی مراد کہ کھانے کے لیے بھی وافر مقدار میں مل جاتا تھا، پانی کے چشمے تھے جو کہ میٹھے تھے، موسم بڑا معتدل رہتا تھا، معتدل یعنی درمیانہ، ایک اچھا سہانا موسم تھا، اور اس اچھے موسم میں وہ باغوں میں پھرتے تھے، خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہمیشہ موسم ایسا رہتا تھا جو ان کے جسم کو بھاتا تھا، اور جو بھی خوراک وہ کھاتے تھے ان کے جسم میں آسانی سے ہضم ہو جاتی تھی۔ یعنی اگر آپ امیجن کریں آنکھیں بند کر کے، تو ایک ایسے ملک کا نقشہ کھینچ رہے ہیں جہاں ہر طرف بہار کا موسم ہے، خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں، سبزہ کھلا ہوا ہے ہر طرف، اور تمام لوگ خوشحال اور فارغ البال ہیں۔ کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنی منشا کے مطابق کھاتا ہے، پیتا ہے، اور آرام سے زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کے کھانے کے لیے اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو یہ تھا بچوں ملک فراق کا حال۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نقشہ تبدیل کیوں کر ہوا، یہ سب کچھ کیسے بدل گیا۔ تو بچوں میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے جو سبق کا عنوان تھا اس کو تو بیان کرنا میں بھول ہی گئی کہ دیکھیے، محنت پسند یعنی محنت کو پسند کرنے والا خیرت مند، عقل مند۔ تو بچوں یہ جو لفظ ہے اس میں زندگی کا راز پوشیدہ ہے کہ محنت کریں گے تو کچھ پائیں گے، اور عقل کو استعمال کریں گے تو ہی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دونوں ہی باتیں بے حد ضروری ہیں، محنت کرنا اور عقل مند ہونا۔ تو زندگی میں بہت سارے معاملات کو سلجھانے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور محنت بھی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر محنت کے آپ کچھ پا لیں اور سب کچھ آپ کو پلیٹ میں رکھ کر مل جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اب جب ان سب لوگوں کے پاس سب کچھ موجود تھا اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، تو ایسے میں کیا ہوا کہ یہ سب کچھ کس طرح سے تبدیل ہو گیا ایک دم سے؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ سارا نقشہ جو تھا بدل کر رکھ دیا؟ وہ ہوا اس طرح سے کہ باغ میں ایک دن ایک پھولوں کا تختہ ایسا کھلا، اور اس نے تمام عالم کا رنگ بدل کے رکھ دیا، اور وہ نقشہ پھولوں کا ایسا کھلا کہ جس نے تمام عالم کو پریشان کر دیا، اور ہر طرف لالچ اور سینہ زوری کے شیاطین۔ اب آپ دیکھیے، لالچ اور سینہ زوری کے شیاطین، لالچ اور سینہ زوری یہ دکھائی نہیں دیتے، لیکن آزاد نے ان کو مجسم بات میں پیش کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آزاد کا انداز بیان بھی مختلف ہے، اور پھر آزاد نے مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ کیسا وہ ملک تھا، وہاں پر کیا کچھ تھا، اور پھر وہاں پر بعد میں کیا ہوا۔ تو جب ملک فراق میں ایک پھولوں کا تختہ اس طرح کا کھلا کہ جس کی بو نے پورے دنیا کو اپنے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ تمام لوگ جو تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے ناکافی ہے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کے پاس ہے وہ بھی ہمیں مل جائے۔ اور جب ہم یہ خیال کرنے لگتے ہیں بچوں کہ جو دوسرے کے پاس ہے وہ بھی ہمیں مل جائے، تو پھر کبھی بھی ہماری پوری نہیں پڑتی، اور ہمیں بالکل بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے کم ہے، کیونکہ جس وقت آپ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہے اور ہمیں اور ملنا چاہیے، تو پھر آپ کے اندر سے شکر کرنے کی جو عادت ہے وہ نکل جاتی ہے، اور پھر آپ کے اندر مزید ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے چیزوں کو
حاصل کرنے کی، انہیں پانے کی۔ تو پھر اس کی وجہ سے ملک کا رنگ ہی بدل گیا، وہاں پر جو سب کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، جتنی خوشحالی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ملک جو تھا وہ عجیب حالت اس کی ہوگی، رنگ اس کا عجیب ہو گیا۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، ظاہر ہے جب دلوں میں لالچ آ جائے اور انسان یہ سوچے کہ جو دوسرا ہے وہ بھی مجھ سے مانگے، بلکہ وہ میرا محتاج ہو، نہ یہ کہ میں اپنا جتنا میرے پاس ہے اس پہ خوشحال رہوں، بلکہ دوسرا میرا محتاج ہو۔ تو جب ہم ایسا سوچنے لگتے ہیں تو پھر تو خوشحالی ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں مل جائے اور دوسرے کو نہ ملے۔ تو ایسا ہونے لگا، اور پھر ملک میں سبزیاں بھی نہیں اگتی تھیں، پھل بھی نہیں اگتے تھے، چشمے بھی سوکھ گئے، اور موسم بھی چار ہونے لگے، کیونکہ لوگوں کی نیتیں بدل گئیں۔ تو نیت کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور بچوں، تھوڑی سی مثال میں آپ لوگوں کو یہ دیتی چلوں کہ آپ لوگوں کو من و سلوہ کے بارے میں تو پتہ ہے نا کہ مسلمانوں کو دیا جاتا تھا، اور انسانوں کو دیا جاتا تھا، مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، اور وہ اس سے کھاتے تھے، اور انہیں اس طرح سے کھانا پکانا، اگانا اور یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ لیکن پھر جب وہ اس سے تنگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم یہ نہیں کھا سکتے مزید، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب خود اگاؤ زمین پر۔ تو یہ ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ ایسے ہی اگر انسانوں کو آسانی ملتی رہے تو وہ اس آسانی سے بھی تنگ آ جاتے ہیں، اور اس آسانی کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ان کی نیتیں خراب ہو گئیں اور ان لوگوں کو لگنے لگا کہ ان کے پاس جتنا کچھ ہے وہ ان کی ضرورت سے کم ہے اور انہیں مزید چاہیے، اور جو دوسرا ہے وہ بھی ان کا محتاج ہو اور اس کا بھی اسے مل جائے، تو پھر خوشحال زندگی کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ملک فراغ میں ہر طرف بدحالی تھی، اور ایسے میں آزاد نے کہا ہے کہ تدبیر اور مشورہ ایک الگ جگہ پر رہنے لگے۔ اب جب لوگوں نے یہ حال دیکھا تو ظاہر سی بات ہے، جب فاقوں تک نوبت آئی تو وہ تدبیر اور مشورے کے پاس گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ تدبیر اور مشورہ کوئی انسان نہیں ہے، لیکن آزاد نے یہاں پر انہیں انسان کی مجسم صورت میں دکھایا ہے۔ اب جب انسان کی عقل فہم باقی نہ رہے تو تدبیر اور مشورہ کیا رہتا ہے اس کے پاس؟ بالکل نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ مشورے اور تدبیر کے پاس گئے تاکہ کوئی حل نکلے، اور پھر اس حل کو کام میں لا کر فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو تدبیر اور مشورے نے پہلے تو وہ ان کی حالت پر ہنسے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ خراب کیا اور اپنی حالت کو خراب کیا لالچ میں پڑ کے۔ تو پھر تدبیر اور مشورے نے انہیں محنت پسند خیرت مند کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور انہیں کہا کہ اس نے وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور اس نے امید کا دودھ پیا ہوا ہے، اور وہ ہر کام کو کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، تو اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر اپنا جو ہے مسئلہ وہ بیان کرو۔ تو اب محنت پسند خیرت مند جو تھا وہ ایک جوان انسان تھا، بہت مضبوط طاقتور انسان تھا، اور اس نے اچھا بچوں، میں نے آپ سے کہا کہ اس نے ہنرمندی نے اسے پالا ہے اور اس نے امید کا دودھ پیا ہے۔ اس کے علاوہ ہنرمندی نے اسے پالا اور کمال کا شاگرد ہے۔ اب یہ تمام خوبیاں اس کے اندر شامل ہیں، اور پھر وہ نوجوان بھی ہے اور کافی طاقتور ہے۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا جا کر تو اس کے ہاتھ میں معماری کے اوزار تھے، یعنی عمارت کو کھڑا کرنے کے اوزار اس کے ہاتھ میں تھے، اور پسینے سے وہ شرابور تھا، تو یوں اندر احساس ہوتا تھا کہ گویا وہ کسی عمارت کی بنیاد ڈال کر آیا ہے، یعنی اس قدر طاقتور ہے۔ جب ان لوگوں نے اس کو اپنی حالت بتائی تو وہ ان کی حالت پر ہنسا، اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کی حالت بدل دوں گا، اور تم لوگوں کے لیے دنیا بدل دوں گا ساری۔ تم لوگ محنت کرو گے خود، تم لوگ دریاؤں میں جاؤ گے، پہاڑوں پر جاؤ گے، جنگلوں میں جاؤ گے، اور سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرو گے۔ یعنی یہ پیراگراف آپ دیکھ سکتے ہیں
یہ پیراگراف جو وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور کہا مار کر پکارا. اس پیراگراف میں محنت پسند خیرت مند کا وہ خطاب ہے جو وہ لوگوں سے کرتا ہے. وہ ان سے کہتا ہے کہ گرمی میں آپ کو گرمی کی سبزیاں ملیں گی، سردی میں سردی. آپ کو ہر موسم کے لحاظ سے پھل اور سبزیاں ملیں گی جو کہ آپ خود اگائیں گے. دریاؤں سے مچھلیاں پکڑیں گے، دریاؤں کو سینچیں گے، پہاڑوں پر چڑھیں گے، دریاؤں کو سیراب کریں گے، فصلوں کو اگائیں گے اور اس کے ساتھ خود بہت سارے کام کریں گے. تو یہ سب میں آپ کو سکھاؤں گا. پانی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے اور نکالیں گے، زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے. ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت اور ہاتھوں میں طاقت اور بدن کی حفاظت ہو. اب جب محنت پر آپ کو لگایا جائے تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ اپنے بل پر حاصل کریں، اپنے بل بوتے پر، تو پھر آپ کو یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں، طاقت بھی، دولت بھی، حفاظت بھی. جب آپ اس قدر طاقتور ہوں کہ آپ سے کوئی نہ ڈرے تو پھر اور کیا باقی رہ جاتا ہے. یہ تو سچ ہے کہ طاقتور انسان جو ہے اس سے سب ڈرتے ہیں. تو طاقت، دولت، حفاظت ہوگی آپ کی. محنت پسند خیرت مند نے کہا. غرض یہ کہ ان سب باتوں کا لوگوں کے دلوں پر بہت اثر ہوا اور وہ کام میں لگ گئے. انہوں نے سب کچھ کیا. انہوں نے علاقے آباد کیے، بہت سارے شہر بن گئے، مکانات بن گئے، بہت ترقی ہوئی اور پھر سے لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. تو بچوں یہ کہانی تھی. اس کہانی کا لب لباب یہی کہ محنت میں عظمت ہے، حرکت میں برکت ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ محنت میں کوئی آر نہیں ہے. محنت کریں گے تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. محنت کے بل پر آپ دنیا تسخیر کر سکتے ہیں. محنت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی بھی ہے اور اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو کبھی بھی کامیابی آپ کے قریب نہیں آتی بلکہ آپ سے دور ہی رہتی ہے. اور ہمیں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہم میں سے ہر کوئی سونے کا نوالا لے کر پیدا ہو منہ میں اور اس سے محنت نہ کرنی پڑے. تو محنت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. خود ہماری تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ہمارے نبی، ہمارے انبیاء، ہمارے صحابہ کرام نے محنت کی اور محنت کے بل پر ہی سب کچھ حاصل کیا. تو انسان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھٹی میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے اور جب تک وہ محنت نہیں کرتا وہ کچھ پا نہیں سکتا. اور یوں بھی کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا بلکہ پیاسے ہی کو جانا پڑتا ہے. اور آپ لوگ مضمون کے طور پر بھی محنت کی عظمت ظاہر ہے پڑھ چکے ہوں گے کیونکہ مضامین میں تو آپ لوگوں کو ٹاپک نہیں بتائے جاتے کہ اس ٹاپک پہ مضمون آئے گا. تو بے شمار مضامین شامل ہوتے ہیں گرامر میں. اس میں ایک محنت کی عظمت بھی ہے اور محنت کرنا کیوں کر ضروری ہے یہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا. آپ لوگ اس میں پڑھ چکے ہوں گے. تو اس سے بدن بھی ہمارا جسم جو ہے، ہمارے اعضاء جو ہیں وہ بھی بجا رہتے ہیں محنت کرنے سے اور ہمارے اندر کاہلی اور سستی نہیں آتی. تو آزاد نے ایک کہانی کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ محنت کرنا کس قدر ضروری ہے اور محنت سے انسان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے. محنت ہی سے زندگی ہے، حرکت ہی میں زندگی. آپ کو پتہ ہے کہ اگر رک گئے تو پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو زندگی کا جو ہونا ہے وہ حرکت میں ہے. جو چیزیں رک گئیں تو وہ ختم ہو گئیں کیونکہ رکنے والے کے ساتھ کوئی رکتا نہیں ہے اور چلنے والے کے ساتھ سب چلتے ہیں. تو حرکت کرتے رہنا چاہیے اپنے لیے. محنت، کوشش، جدوجہد کرتے رہنا چاہیے تبھی آپ منزل پا سکتے ہیں ورنہ منزل آپ کو دور کھڑی دکھائی دے گی جو صرف ایک چمکتا ہوا چاند ہوگی جس کو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور کوشش کر کے ہی آپ جو کچھ بھی پائیں گے وہ آپ کو دلی سکون بھی دیتا ہے، خوشی بھی دیتا ہے اور آپ کو کامیابی بھی عطا کرتا ہے. سبق کا خلاصہ یاد کر لیجئے گا اور پھر اس کے علاوہ سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح پر بات بارہا میں کرتی رہتی ہوں کہ پہلے حوالہ متن، پھر اس کے بعد سیاق و سباق اور اس کے بعد تشریح. تو وہ بھی آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ لوگوں سے میری دوبارہ ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا سبق بچوں پڑھتے رہیے،
کیونکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ ہی کو ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں تو یقیناً آپ یہ کام کریں گے۔ کل انشاءاللہ بشرطِ زندگی نئے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔